کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اگرچہ تابعی ہیں لیکن ان کو بدنام نہیں کیا گیا، ان کی شہرت بہت اچھی ہے، ان کا انصاف پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا علم، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جناب امیر معاویہ کو کچھ لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، اس لیے کئی لوگ ایسے سوال کیا کرتے تھے جو سوال ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جناب امام عبداللہ ابن مبارک سے سوال ہوا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، دیگر ائمہ کرام نے بھی نقل کیا ہے، ان سے سوال ہوا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا یاد رکھو نبی علیہ السلام کی صحبت و رفاقت میں رہتے ہوئے معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو غبار داخل ہوا، جو مٹی داخل ہوئی، ناک کی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، معاویہ کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جناب معاویہ چونکہ صحابی ہیں اس لیے ان کے ناک کے نتنوں کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک مزید فرماتے ہیں کہ میں معاویہ کی شان میں کیا کہوں، معاویہ وہ شخص ہے جس کو نبی علیہ السلام کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ نماز میں جب نبی علیہ السلام کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، معاویہ پیچھے سے کہتے تھے ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیری حمد و ثنا میں بیان کرتا ہوں۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں امام معافی ابن عمران سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ کون افضل ہے، عمر بن عبدالعزیز یا امیر معاویہ؟ تو کہنے لگے ایک تابعی کا ایک صحابی سے مقابلہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر کہا یاد رکھو معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، معاویہ نبی علیہ السلام کے سارے ہیں، معاویہ نبی علیہ السلام کے کاتب ہیں، معاویہ وحی کے معاملے میں اللہ کی طرف سے جب وحی نازل ہوتی تھی نبی علیہ السلام انہیں امین جانتے تھے۔ ان کا عمر بن عبدالعزیز سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے فضائل اپنی جگہ پہ، جناب معاویہ کی ساری شان اپنی جگہ پہ، لیکن جناب معاویہ کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے بدنصیب لوگ رہے ہیں جو جناب امیر معاویہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، اور اس میں بنیادی کردار ان رافضیوں کا ہے جو صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں، جو ان کو مرتد مانتے ہیں، جو معاویہ کو کیا ابو بکر کو نہیں مانتے، جو معاویہ کو کیا جناب عائشہ کو نہیں مانتے، جو معاویہ کو کیا جناب عمر کو نہیں مانتے، جو معاویہ کو کیا جناب عثمان کو نہیں مانتے۔ ان ظالموں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے جناب امیر معاویہ کو برے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ماننے والے کئی لوگ اس سازش کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ ان کے بارے میں عجیب و غریب اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو معاویہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کلمہ پڑھا ہوگا اوپر اوپر سے، کلمہ پڑھا ہوگا لیکن اوپر اوپر سے۔ میرے بھائیوں،
جناب معاویہ کا اسلام، ان کا مسلمان ہونا احادیث سے بار بار معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں جناب فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ مجھے میرے خامد نے طلاق دے دی۔ کس کو؟ فاطمہ بنت قیس کو۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے مجھے آگاہ کرنا۔ میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے اور 2 آدمی مجھے نکاح کا پیغام بھیج بھی چکے ہیں۔ کون کون؟ فرمایا ایک ابو جہم اور ایک معاویہ۔ نبی علیہ السلام چونکہ امت کے لیے بڑے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اس لیے آپ ہر ایک کے خیر خواہ تھے، ہر ایک کو بہتر مشورہ دیا کرتے تھے۔ عام طور پہ کسی کی برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب کسی نے کہیں شادی کرنی ہو، کسی نے کہیں کاروبار کرنا ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو اور وہ آپ سے مشورہ کرے کسی اور کے بارے میں، تو پھر وہاں پہ صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جہم نے تمہیں پیغام بھیجا ہے، لیکن ابو جہم عورتوں کو بہت مارتا ہے، بڑی پٹائی کرتا ہے، یعنی کہ اس سے شادی نہ کرو۔ اور جہاں تک معاملہ ہے معاویہ کا، سعلوک لا مال لہ، فقیر ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارا خرچہ برداشت کر سکے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جناب معاویہ فقیر ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارا نان و نفقہ برداشت کر سکے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام جناب معاویہ کے بارے میں یہ تو وعدے کر رہے ہیں کہ مالی لحاظ سے شادی کے قابل نہیں ہیں، اور اگر وہ منافق ہوتے، دینی لحاظ سے داغدار ہوتے، تو نبی علیہ السلام جناب فاطمہ سے کہتے معاویہ کے قریب نہ جانا، یہ منافق ہے، اس کے دین میں شک و شبہ ہے، یہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے مالی حالت تو بیان کی ہے، جناب معاویہ کے دین کے اوپر اعتراض کی انگلی نہیں اٹھائی۔ اس سے پتہ چلا کہ جناب معاویہ کے دین کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر نبی علیہ السلام کو جناب معاویہ کے دین کے اوپر شک و شبہ ہوتا تو کیا وحی لکھنے کے لیے انہیں منتخب کرتے؟ وحی لکھنے کے معاملے میں انہیں امین جانتے، ان کے اوپر اعتماد کرتے؟ اور جناب معاویہ کے صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی تیسری دلیل، امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین تقتلهم اول الطائفتین بالحق۔ فرمایا وقت آئے گا مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جن دنوں 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، اختلاف و افتراق کا شکار ہوں گے، ایک گروپ اور نکلے گا جو خارجی ہوں گے، اور ان خارجیوں سے لڑنے والا ان 2 مسلمان گروہوں میں سے وہ گروپ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں حق کے اوپر ہوں گے، لیکن ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جب خارجی نکلیں گے، جب خارجی سر اٹھائیں گے، تو ان سے وہ گروپ لڑے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سن 38 ہجری میں خارجیوں سے نہروان کی لڑائی لڑی جناب علی نے اور ان کے گروپ نے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جناب علی اور ان کا گروپ حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن جناب معاویہ بھی حق کے اوپر تھے۔
کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان سے وہ لڑیں گے جو حق کے اوپر ہوں گے، آپ نے کہا ان سے وہ لڑیں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے، یعنی کہ یہ بھی حق کے اوپر، یہ بھی حق کے اوپر، یہ گروپ جو ہے حق کے زیادہ قریب ہوگا یہ خارجیوں سے لڑے گا۔ اس میں جناب معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کی گواہی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہوں گے۔